السلام علیکم۔ جمعہ کی نماز کا بیان، تعلیم الاسلام حصہ چہارم، صفحہ نمبر 56۔ ٹوٹل تعلیم الاسلام کا یہ حصہ چہارم کا صفحہ نمبر 56 ہے نا، اور ٹوٹل تعلیم الاسلام کا صفحہ نمبر 192 ہے۔ سوال: جمعہ کی نماز فرض ہیں یا واجب یا سنت؟ جواب: جمعہ کی نماز فرض ہیں، بلکہ ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی ہے۔ سوال: کیا جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز آزاد بالغ، یہ اس کا ضد پھر آئے گا، جمعہ کی نماز آزاد یعنی غلام نہیں، بالغ یعنی جو بالغ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، آزاد بالغ سمجھدار تندرست مقیم مردوں پر فرض ہے۔ پس اب اس کا ضد ابھی آ رہا ہے، پس نابالغ بچوں اور غلاموں اور دیوانوں اور بیماروں، اندھوں، اپاہجوں اور اسی طرح کے عذر والوں اور مسافروں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ سوال: اگر مسافر یا اندھے یا اپاہج یا عورت یا بیمار جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائے تو ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ہاں، درست ہو جائے گی، اور ظہر کی نماز ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ سوال: نماز جمعہ صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب: جمعہ کی نماز صحیح ہونے کی کئی شرطیں ہیں۔ اول، شہر یا شہر کے قائم مقام بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا، شہر ہونا یا شہر کے قائم مقام بڑا گاؤں یا بڑا قصبہ ہونا۔ اسی طرح شہر کے آس پاس کی ایسی آبادی کے شہر کی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہو، مثلا شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہو یا چھاؤنی ہو تو وہ بھی شہر کے حکم میں ہیں۔ چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ شہر جو ہے، شہر کا وہ سارا ایریا جہاں تک اس کی ضروریات، تو جیسے چھاؤنی ہے یا مردے دفن کرتے ہیں یا کھیل کے میدان ہے یا ایکسچینج ہے، تو وہاں تک یہ سارا پھر شہر میں آتا ہے، تو ان سب لوگوں کو جمعہ کا نماز ان سب نے پڑھنا ہے، اور چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی نماز درست نہیں۔ دوسری شرط، ظہر کا وقت ہونا۔ تیسری شرط، نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا۔ چوتھی شرط، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اکیلا نہیں پڑھیں گے۔ اور پانچویں شرط اذن عام ہے۔ اذن عام کے بارے میں سوال آ رہا ہے آگے۔ یہ پانچوں شرطیں پائی جائے جب جمعہ کی نماز صحیح ہوگی۔ یہ جب کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب اس وقت جب جمعہ کی نماز صحیح ہوگی، اس وقت یعنی اس وقت جمعہ کی نماز صحیح ہوگی۔ سوال: خطبہ پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھے اور اس کے سامنے مؤذن اذان کہے، جب اذان ہو چکے تو امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور خطبہ پڑھے۔ پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ جب دوسرا خطبہ ختم ہو تو امام ممبر سے اتر کر محراب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مؤذن تکبیر کہے، پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز ادا کرے، باجماعت ادا کرے، ٹھیک ہے۔ سوال: خطبہ کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟ جواب: خطیب کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے ممبر کے پاس ہو یا ایک دو صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد، مسجد میں ہو یا باہر، ہر طرح جائز ہے۔ امام کے سامنے کھڑا ہوگا، ایک صف پیچھے یا بالکل سامنے یا دو صف پیچھے یا سارے صف کے پیچھے، لیکن ممبر کے سامنے جو امام جہاں ممبر پہ بیٹھتا ہے نا، اسی کے سامنے کھڑا ہوگا اذان دینے کے لیے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ اردو زبان سے یعنی عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان، ٹھیک ہے نا، کسی اور زبان میں یعنی خطبہ پڑھنا یہ مراد ہے، یا کسی اور زبان کے شعر
اس میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، یعنی عربی زبان میں پڑھنا ہوگا، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان آ جاتا ہے، ثواب میں نقصان ضرور آتا ہے اگر کسی اور زبان میں پڑھ لیا تو عربی میں پڑھنا چاہیے۔ سوال، یعنی مکروہ ہے نا دوسرے زبانوں میں۔ سوال: خطبہ ہوتے وقت کیا کیا کام ناجائز ہیں؟ جواب: باتیں کرنا، جو نماز میں کام ہم نہیں کرتے تو وہ کام خطبے کے دوران بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جواب: باتیں کرنا، نماز سنت یا نفل شروع کرنا، کھانا، یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 پینا، نمبر 5 کسی بات کا جواب دینا، نمبر 6 قرآن مجید وغیرہ پڑھنا۔ غرض جو کام کے خطبہ سننے میں نقصان پیدا کرے سب مکروہ ہے۔ اپنے بدن سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس وقت سے کہ امام خطبہ پڑھنے کے ارادہ سے چلے اس وقت سے یہ سب باتیں مکروہ ہے۔ جب آپ نے امام دیکھ لیا خطبے کے لیے آ رہا ہے تو بس یہ سارے باتیں مکروہ ہو گئی۔ اب نماز کی نیت نہ باندھو، سنت نفل کی نیت نہ باندھو، قرآن نہ پڑھو اس کے اچھا۔ سوال: نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز میں امام کے سوا کم سے کم 3 آدمی ہونے ضروری ہیں۔ اگر 3 آدمی نہ ہوں گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ یہ خطبے کے وقت بندے 3-4 آدمی جو ہے وہ پہنچے ہو خطبہ سنے۔ سوال: اذن عام سے کیا مراد ہے؟ اذن کا معنی، اچھا یہ آ رہا ہے نا، اذن کا معنی اجازت کے ہیں، یعنی عام اجازت ہونا چاہیے، اذن عام ہو، عام اجازت ہو، اس نماز میں کوئی بھی آئے اس سب کو عام اجازت ہو۔ اذن عام سے مطلب یہ ہے کہ سب کو اجازت ہو، جو چاہے آ کر نماز میں شریک ہو سکے۔ ایسی جگہ جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی کہ وہاں خاص لوگ آ سکتے ہو اور ہر شخص کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ سوال: جمعہ کی فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جمعے کی کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ جواب: 2 رکعتیں ہیں، چاہے شروع نماز سے شریک ہو جائے، چاہے 1 رکعت یا آخری قعدہ میں شریک ہو، 2 رکعتیں ہی پوری کر لے۔ امام سے کوئی 1 رکعت سے رہ گیا تو اس کے میں 1 رکعت اور بھی ہے، وہ کھڑا ہوگا، امام سلام جب پھیرے گا تو وہ اپنی دوسری رکعت پورا کرے گا۔ دونوں میں شریک ہو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو پورا ہو گئی نماز۔ اگر پھر وہ قعدہ اخیرہ جہاں امام بیٹھ جاتا ہے اور سلام پھیرتا ہے اس میں پہنچ گیا تو پھر بھی یہ کھڑا ہو جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اور 2 رکعت نماز پوری کرے تو باقی انشاءاللہ اس کے بعد عیدین کے نماز عیدین کا بیان آئے گا۔ تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو اور ساتھیوں کو بتاؤ، اور ویڈیو پسند آئے تو وہ بھی لائک کرو۔ السلام علیکم۔